السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا اپنا دوست احمد رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاک مسٹے۔ دوستوں، جیسا کہ میں ڈیلی کے حساب سے نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں آپ بھائیوں کے لیے، آپ فرینڈس کے لیے۔ تو فرینڈس، آج لیکچر نمبر 5 کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، کیونکہ میں نے جو آپ کو بتایا تھا، میں نے سیریز اسٹارٹ کی تھی ایم ایس ورڈ کی کورس کے۔ آپ آج لیکچر نمبر 5 میں حاضر ہوا ہوں، اور لیکچر نمبر 5 میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ کیسے آپ ایم ایس ورڈ میں کمانڈ کر سکتے ہیں۔ تو فرینڈس، آپ دیکھ سکتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے میں نے پیج اوپن کر لیا آپ کا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہم ڈیفائن کریں گے پریکٹیکل ورک میں سے کیا ہوگا بلٹس اینڈ نمبرنگ اسٹائل، کہ ایم ایس ورڈ میں ہم جو ہے نا بلٹس اینڈ نمبرنگ کیسے یوز کرتے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے ہمارے اس سسٹم میں۔ تو فرینڈس، میں آج آپ کو اس طریقے سے یہ پیراگراف والی جو ہے کمپلیٹ ہے، اس کو ڈیفائن کر کے بتاؤں گا کہ کیسے ہم یوز کرتے ہیں پیراگراف میں جو بھی آپشن ہوتے ہیں۔ تو فرسٹ میں اس طرح سے کچھ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جیسا کہ آپ کا اور دوسرا ٹاپک بھی کور کیا جائے، تاکہ میں نے آپ کو آج سکھانا ہے ٹائپس آف اسٹوریج ڈیوائس۔ تو کمپیوٹر میں اسٹوریج ڈیوائس کون کون سی ہوتی ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کمپیوٹر میں۔ دراصل اسٹوریج ڈیوائس تو آپ نے سنی ہوگی اور یوز بھی کی ہوگی۔ تو آج دراصل میں اسی ٹاپک کو ڈیفائن کروں گا۔ تو دیکھیں، آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں ٹائپس آف اسٹوریج ڈیوائس۔ تو فرسٹ میں جو ٹائپ ہے وہ ہے میگنیٹک ٹائپ، سیکنڈ والا جو ہے میگنیٹک ڈسک، اور لاسٹ 3 جو ہے وہ ہے آپٹیکل ڈسک۔ تو اب اس طرح سے میں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ میگنیٹک ٹیپ ہوتا کیا ہے دراصل۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میگنیٹک ٹیپ از اے اولڈسٹ اسٹوریج ڈیوائس ہے۔ اٹ از میڈ آف پلاسٹک کوٹڈ وتھ میگنیٹک مٹیریل۔ ڈیٹا از اسٹورڈ آن میگنیٹک ٹیپ ان دی فارم آف میگنیٹک اسپوٹس۔ یہ دراصل اولڈ ٹیکنالوجی کے حساب سے یوز کی گئی تھی۔ جو پہلے والی ٹیکنالوجی تھی اس میں میگنیٹک ٹیپ یوز ہوتی تھی۔ اب میگنیٹک ٹیپ آپ کو پکچر کے حساب سے ہم میں جو دکھاؤں تو آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میگنیٹک دراصل جو ہوتی تھی پہلے والی جو کچھ ڈیوائس ہوتی تھی ٹیپ کی طرح، اور اس میں جو ویڈیو کیسٹ ہوتی تھی، اس میں ریکارڈنگ کوئی بھی سانگس وغیرہ جو ہوتا تھا وہ کیسٹ میں سے ہی چلتا تھا۔ جیسے وی سی آر کی کیسٹ بھی ہوتی ہے تو ایسے ٹیپ کی کیسٹ بھی ہوتی تھی۔ دراصل اس کو ہی میگنیٹک ٹیپ کہتے تھے۔ اور اس کے بعد ہے میگنیٹک ڈسک۔ اب ڈسک کیا ہے یہ دیکھیں، یہ تو ٹیپ ہو گئی، اور اس میں سے آپ ڈسک کو ڈیفائن کروں گا میں۔ تو دیکھیں، دیر آر 3 مین ٹائپس آف میگنیٹک ڈسک، یعنی کہ ہارڈ ڈسک آپ نے یوز کی ہوگی، یہ ابھی کی ٹیکنالوجی میں ہے۔ تو ہارڈ ڈسک میں بھی کچھ قسم ہوتے ہیں، جیسا کہ ایچ ڈی ڈی ہارڈ ڈسک ہوتی ہے، اور ساٹا جو ہے نا نیو ٹیکنالوجی کے حساب سے یوز ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے فلاپی ڈسک۔ اب فلاپی ڈسک کیا ہوتی ہے، یہ فرسٹ والے کمپیوٹرز میں یوز ہوتی تھی۔ فلاپی ڈسک آپ چاہے تو نیٹ پہ سرچ کر کے اس کی جو پکچر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے زپ ڈسک، یہ بھی ایک میگنیٹک ڈسک کا ہی قسم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے آپٹیکل ڈسک۔ دیر آر فالوئنگ مین ٹائپس آف آپٹیکل ڈسک، جیسے ہم سی ڈی روم ڈی وی ڈی روم یوز کرتے ہیں، یہ اسی ڈسک کو کہتے ہیں ہم۔ تو فرینڈس، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی۔ یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا اسٹوریج ڈیوائس ہے۔ یہ دراصل اسٹوریج ڈیوائس اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہم اپنی جو کمپیوٹر کی ڈیٹا ہے، مختلف ڈیٹا جو ہوتی ہے، ہم اسی اسٹوریج میں سیو کرتے ہیں، یعنی کہ محفوظ کر کے رکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اب اس طرح سے میں آپ کو بلٹ سے نمبرنگ سمجھاؤں گا کیسے۔ یہ اپنے 3 لائن کو سلیکٹ کیا، اور اس کے بعد یہ بلٹ سے بہت سارے بلٹس آپ اس میں سے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ والے جو ہے یہ میں اس کو بلٹس دیا، اور اس کے بعد دیکھیں یہ اس طرح سے کچھ سمبل آ گئے اس میں، اور اس کو میں سلیکٹ کر کے یہ نمبرنگ والا اسٹائل جو ہے، نمبرنگ کس طرح سے آپ دے سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہ نمبر کے پیچھے ڈاٹ لگا ہوا ہے، اور اس کے بعد بریکٹ ہے، یہ رومن میں ہوتا ہے، اور یہ اے بی سی اسمال اینڈ کیپیٹل، اس طرح سے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ میں نمبرنگ اسٹائل دیتا ہوں، اور اس کے بعد یہ جو اسٹائل ہوتا ہے یہ دراصل آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے، یہ بھی دراصل بائی ڈیفالٹ میں ہوتا ہے، کیونکہ ادھر سے ہی آپ کو یہ ساری چیزیں مل سکتی ہیں، تو آپ اس میں سے ہی چینج کر سکتے ہیں اس طرح سے۔
اور اس کے بعد یہ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ جو ڈیکریز انڈنٹ اور انکریز انڈنٹ کیا ہوتا ہے، یہ ٹیکسٹ کو دراصل آگے پیچھے کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیفٹ رائٹ کے۔ اور اس کے بعد یہ سینٹر والا بھی میں نے سمجھایا تھا، اس میں سے کچھ چیز میں نے آئی تھی، وہ کون سی تھی آپ دیکھیں، میں اس کو ڈیفائن کر رہا ہوں۔ یہ جسٹیفائی کا آپشن جو ہوتا ہے، یہ جسٹیفائی کس طرح سے کام کرتی ہے، یہ جسٹ اس پیراگراف کو میں سلیکٹ کر کے آپ کو سکھاتا ہوں۔ جسٹیفائی دے آپ کلک کریں گے تو یہ جسٹیفائی پہلے سے ہی بائی ڈیفالٹ سیٹ کیا ہوا ہے، اور جسٹیفائی لو کریں گے تو اس طرح سے یہ ٹیکس ہے تھوڑا سا موو ہوگی، اور اس کے بعد جسٹیفائی میڈیم کریں گے تو یہ جو ورڈس ہے اس میں سے بیچ میں گیپ آ جائے گی، کچھ زیادہ نہیں کم، اور اس کے بعد جسٹیفائی ہائی کریں گے تو یہ بہت زیادہ اس طرح سے ورڈ میں سے گیپ آ جائے گی، تو جسٹیفائی اس طرح سے ہم یوز کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے بارڈر اسٹائل، جو میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا، آج میں بتا رہا ہوں کہ بارڈر اسٹائل کس طرح سے آپ دے سکتے ہیں۔ یہ بہت سارے لکھے ہوئے ہیں، ٹاپ باٹم، باٹم بارڈر، ٹاپ لیفٹ رائٹ ہے، یہ سارے ہم یوز کر سکتے ہیں۔ ایگزامپل ٹاپ بارڈر ہمیں دینا ہے تو یہ دیکھیں اوپر سے لائن آ گئی اس کو، اور ہمیں جو باٹم دینا ہے کہ نیچے سے یہ لائن آ جائے گی۔ اس طرح سے آپ اگر چاہیں تو آؤٹ سائڈ بارڈر آپ دیں گے تو اس طرح سے یہ بالکل فل ہو جائے گی اس سے لائن میں سے۔ اور اس کے بعد آپ چاہیں تو بارڈر صرف لیفٹ رائٹ پہ بھی دے سکتے ہیں، وہ کس طرح سے دیکھیں، کسی بھی لائن کے فرسٹ میں آپ کرسر کو یہاں سے سیٹ کریں، اور اس کے بعد یہ لیفٹ بارڈر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بارڈر آ گیا، اور اس کے بعد رائٹ بھی آپ اس طرح سے ہی کر سکتے ہیں۔ تو فرینڈ صحیح ہے، یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اور اس کے بعد یہ پیراگراف کا سارا فنکشن تھا، اور یہ جو ہے لیفٹ رائٹ کے حساب سے ہی کام کرتا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اس طرح سے۔ اور یہ اے ٹو زیڈ جو ہوتا ہے، یہ دراصل آپ کوئی بھی نیمز وغیرہ لکھیں گے تو اس میں سے آپ یوز کر سکتے ہیں، یعنی کہ نیمز کچھ جو ہوتے ہیں نا سیریز کے حساب سے لکھے جاتے ہیں، اے کی سیریز میں آنے چاہیے، بی سیریز میں، تو سی سیریز میں، اس طرح سے۔ تو اس کے بعد میں آپ کو اب اور پیج سمجھاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو جسٹیفائی میں نے آپ کو سمجھا دیا، بارڈر بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اسٹائل کا جو یہ آپشن ہوتا ہے، یہ ہیڈنگ اسٹائل ہوتی ہے دراصل، آپ چاہیں تو اس کو اس سے بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے۔ یہ دیکھیں، یہ ہیڈنگ کے اسٹائل ہوتے ہیں جو نارمل ہم ٹیکسٹ کو چینج کر دیتے ہیں اس طرح سے۔ یہ میں نے اس کو چینج کر دیا، اور اس کے بعد ہے چینج اسٹائل۔ اب یہ دیکھیں، چینج اسٹائل میں سے آپ کو 3 آپشن دیے گئے ہیں، اسٹائل سیٹ ہے، اور کلر، اور اس کے بعد فونٹ۔ اب دیکھیں، آپ ایک چیز نوٹ کر لیں، پہلے آپ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے فونٹ ٹائمز نیو رومن۔ اب میں اس میں سے کوئی بھی سیٹ کروں گا، یعنی کہ یہ مینیو اسکرپٹ جو ہے اس طرح سے، تو مینیو اسکرپٹ آپ کو اس طرح میں اس سے بائی ڈیفالٹ میں آ جائے گا، خود بخود یہ اس طرح سے سیٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ چاہیں تو اس میں سے کلر بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، یہ بہت سارے کلر ہیں۔ اب کلر آپ دیکھیں، میں آپ کو کلر دکھا رہا ہوں، یہ فونٹ کلر ہے۔ اب اس میں سے آپ نوٹ کر لیں، یہ پنک والا کلر اس میں سے نہیں ہے، تو پنک والا کلر جو ہمیں ایڈ کرنا ہے وہ اس طرح سے ہم ایڈ کریں گے، جیسے یہ والا کلر ہے، اب آپ دیکھیں تو اس میں یہ پنک والا کلر ایڈ ہو گیا، ٹھیک ہے فرینڈس۔ تو اس کے بعد یہ میں نے فائنڈ ریپلیس ہے، پریویس لیکچر میں نے سمجھایا تھا، آپ چاہیں اگر آپ کو ایم ایس ورڈ کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے تو میں نے فرسٹ والی ویڈیوز کو آپ دیکھیں، اس میں سے میں نے بہت کچھ پہلے سے ہی بنایا ہوا ہے۔ تو فرینڈس اس کے بعد آپشن آتا ہے، یہ میں نے کلپ بورڈ کا بھی آپ کو سمجھایا تھا، کٹ کاپی پیسٹ، یہ والا سمپل ہے، یہ میں نے فرسٹ والے لیکچرز میں بھی سکھایا ہے۔ اور اس کے بعد یہ میں نے ہوم والی ٹیب کو جو ہے نا کمپلیٹ ڈیفائن کر لیا ہے، کیونکہ پریویس لیکچر میں بھی اسی پہ میں نے کام کیا ہے۔ تو فرینڈس کل کے لیکچر میں آپ کو انسرٹ والی ٹیب کے بارے میں بتاؤں گا کہ انسرٹ والی ٹیب میں یہ بہت سارے آپشن جو ہوتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں۔ تو فرینڈس آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کل نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اگر ہماری یہ ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، ساتھ والے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ اس سے ہی ہماری نیو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اوکے فرینڈس، اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ۔